آج اس وقت کا کرنٹ المیہ یہ ہے کہ صاحب یو پی کے کسی شہر میں ایک جو ہے بینر آویزاں کیا گیا آئی لو محمد. کون لوگ تھے وہ؟ ان کا سیرت و کردار کیا تھا؟ ہمارے اپنے تھے یا اس وقت تو ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کے پاس بھی ٹوپیاں ہیں، ان کے پاس بھی آرٹیفیشل داڑھی ہے، ان کے پاس بھی کرتا اور پاجامہ ہے. تاریخ میں ایسے ادوار گزر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں غیر مسلموں نے سالہ سال امامت کی ہے، پتہ نہیں چلا ہے لوگوں کو. وہ بینر لگانے والے کون تھے یہ ہمیں پتہ نہیں. پھر وہاں کی حکومت نے ان پر FIR کیا. ظاہر ہے کہ یہ ان کی طرف سے نازیبہ حرکت ہے. جب بہت سارے مذاہب کے لوگ اپنے بزرگوں کے لیے تعریفی کلمات کے بینر لگاتے ہیں، انہوں نے بھی لگایا، برداشت کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان ہی نہیں کہ ہم ہندوستان کو مورد الزام ٹھہرائیں. صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی اقلیت کمزور ہوتی ہے اکثریت اس پر ظلم ڈھاتی ہے. پوری دنیا میں ہم ہندوستانی کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتے. وہ غلطی کر رہے ہیں. مورد الزام سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. مورد الزام سے میری مراد یہ ہے کہ صرف ہندوستان ہی دنیا کے نقشے پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی اکثریت اقلیت پر ظلم کر رہی ہے. دنیا کے تمام ملکوں میں یہی چلا آ رہا ہے کہ اکثریت اقلیت پہ ظلم کرتی ہے. بات یہ چل رہی تھی کن کیسے لوگوں نے آ کر وہ بینر لگائے ہمیں پتہ نہیں. ان پر FIR ہوا. اب اس کے بعد صاحب ٹرین چل پڑا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی یہ فکر بہت صالح ہے، یہی ہم سے مطلوب ہے، لیکن کس طرح؟ عملی طور پر مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ آئی لو محمد لکھنے والے ہیں 90% لوگ ایسے ہوں گے جو جمعہ کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جمعہ مشکل سے پڑھ رہے ہوں گے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ صاحب ہم آئی لو محمد کا ٹرین چلا رہے ہیں تو ہمارے مقابل جو لوگ رہتے ہیں وہ بدھو نہیں ہیں، ہمارے مقابل جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ جب کسی قوم کے عروج کا دور ہوتا ہے تو ان کا گدھا بھی جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، اور جب کسی قوم کے زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس کا ہوشیار بھی گدھا ہو جاتا ہے. آج ہمارا المیہ یہی ہے. یہ دنیا کی قوموں میں عروج و زوال کی جب بات آئے تو اس کی بہت ساری مثالیں، وہ الگ معاملہ ہے. تو ہمارے سامنے جو قوم بیٹھی ہوئی ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. ہم تو ٹرین چلا رہے ہیں، 90% لوگ ایسے ہوں گے جو مشکل سے جمعہ پڑھتے ہوں گے، جو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنی تجارت سے، اپنی معیشت سے، اپنے معاشرت سے، جن کا سیرت طیبہ سے دور کا بھی لینا دینا نہیں ہوگا، تو وہ تو خود نہیں کچھ کر رہے ہیں. کاش یہی لوگ جنہوں نے کہا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس کو ثابت کر دے تو یقیناً دنیا میں اس سے اچھی بات کچھ نہیں ہو سکتی. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے. ایسی محبت جو انہیں کردار کا غازی بنا دے، ایسی محبت پیدا کر دے جو انہیں سیرت طیبہ کا چلتا پھرتا نمونہ بنا دے، ایسی محبت پیدا کر دے جو سیرت کے ذریعے دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جائے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت عظیم سے عظیم تر ہے، جس پر ہم کبھی سودا نہیں کر سکتے، اور جس کسی مسلمان نے سودا کیا وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا لا یؤمن احدکم
حتیٰ اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.